بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 71، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم قصۃ سیدنا موسیٰ و اخیہ ہارون علیہم السلام، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہم السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ قصۃ سیدنا موسیٰ و اخیہ ہارون علیہم السلام۔ ارسل اللہ موسیٰ و اخاہ ہارون لفرعون وملئه حیث طغى وادعى الالوہیۃ وعبدته الناس خوفا منه ثم ان فرعون سمع بامرأة جمیلة اسمها آسیۃ فتزوجها وهي مؤمنة سرا فلما اراد ان يدخل بها تخشبت اعضاؤه ولم يستطع القرب منها فاكتفى بالنظر اليها ثم انه رأى مناما فسأل السحرة عن تفسيره فقالوا له انه سيولد في ملكك ولد يكون سببا في هلاكك وهلاك قومك فأمر بذبح من يولد من الذكور۔ ترجمہ۔ قصۃ سیدنا موسیٰ و اخیہ ہارون علیہم السلام، سیدنا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہم السلام کا قصہ واقعہ۔ ارسل اللہ موسیٰ و اخاہ ہارون لفرعون وملئه حیث طغى، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، حیث طغى، جب اس نے سرکشی کی، وادعى الالوہیۃ، اور الوہیت کا دعویٰ کیا، وعبدته الناس خوفا منه، اور لوگوں نے اس کے ڈر سے اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ ثم ان فرعون سمع بامرأة جمیلة اسمها آسیۃ، پھر فرعون نے ایک حسین عورت کے متعلق سنا جس کا نام آسیہ تھا، فتزوجها، تو اس سے شادی کر لی، وہی مؤمنۃ سرا، حال یہ تھا کہ وہ عورت خفیہ طور پر مؤمنہ تھی۔ فلما اراد ان يدخل بها، جب فرعون نے اس سے ہم صحبت ہونا چاہا، ہم بستری کرنی چاہی، تخشبت اعضاؤه، تو اس کے اعضاء لکڑی کی طرح ہو گئے، ولم يستطع القرب منها، اور وہ اس سے ہم صحبت نہ ہو سکا، فاکتفى بالنظر الیہا، اور اسے دیکھنے پر اکتفا کیا، ثم انہ رأى مناما، پھر اس نے ایک خواب دیکھا، فسأل السحرة عن تفسیرہ، تو اس نے جادوگروں سے اس کی تعبیر معلوم کی، فقالوا له، تو انہوں نے اس سے کہا، انہ سیولد فی ملکک ولد، کہ عن قریب تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یکون سببا فی ہلاکک و ہلاک قومک، جو تیری اور تیری قوم کی ہلاکت کا سبب بنے گا، فامر بذبح من یولد من الذکور، چنانچہ اس نے تمام پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں ذبح کرنے کا حکم دے دیا کہ جو بھی مذکر بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ عبارت: وکان عمران من وزرائہ فلما حملت امرأته بموسى لم يشعر بحملها أحد إلى أن وضعته فأوحى الله إليها أن ألقيه في البحر فصنعت تابوتا ووضعته في جوفه وهي باكية خصوصا وإن أباه قد مات في ذلك الحين وقالت لأخته انظري إليه من بعيد ورمته في البحر فقذفته الأمواج إلى أن دخل منزل فرعون فرأته ابنته وكانت برصاء أي مصابة بداء البرص فبملامستها له شفيت فأخذته وذهبت به إلى آسية وأخبرتها بما حصل فقالت آسية لفرعون لا تقتله ونربيه عندنا فامتثل وأمر بإحضار المراضع فحضرن فلم يمس ثدي واحدة منهن فقالت لهم أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم قالوا نعم فأحضرت أمه فأعطته ثديها فرضعها إلى أن تم مدة الرضاع فأعطوا أمه ما يكفيها وتركته وذهبت۔ ترجمہ: وَكَانَ عِمْرَانُ مِنْ وُزَرَائِهِ،
اور حضرت عمران یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے وزراء میں سے تھے، وزیر تھے۔ فلما حملت امرأتہ بموسیٰ، جب ان کی بیوی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا، لم یشعر بحملها احد الی ان وضعته، تو کسی کو ان کے جننے تک ان کے حمل کے متعلق علم نہ ہوا۔ فاوحى اللہ الیہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی، ان القیہ فی البحر، کہ انہیں دریا میں ڈال دو۔ فصنعت تابوتا، چنانچہ انہوں نے ایک تابوت اور صندوق تیار کیا، ووضعته فی جوفہ، اور اس کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، وہی باقیۃ، درآں حال ہے کہ وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت رو رہی تھی، خصوصاً وَإِنَّ أَبَاهُ قَدْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْحِينِ، خصوصاً ان اوقات میں کہ والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، اور ان کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، انظری الیہ من بعید، اس کو دور سے دیکھتی رہنا، ورمتہ فی البحر، اور اسے دریا میں ڈال دیا۔ فقذفتہ الامواج الی ان دخل منزل فرعون، تو موجوں نے انہیں پھینک دیا یہاں تک کہ وہ فرعون کے گھر میں داخل ہو گئے۔ فرأتہ ابنتہ، فرعون کی لڑکی نے انہیں دیکھا، وَكَانَتْ بَرْسَاءَ، اے مصابۃ بِدَاءِ الْبَرَصِ، یعنی برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فَبِمُلَامَسَتِهَا لَهُ شُفِيَتْ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگاتے ہی وہ شفا یاب ہو گئی۔ فَأَخَذَتْهُ، چنانچہ اس نے انہیں لے لیا، وَذَهَبَتْ بِهِ إِلَىٰ آسیہ، اور انہیں لے کر حضرت آسیہ کے پاس گئی، وَأَخْبَرَتْهَا بِمَا حَصَلَ، اور انہیں پیش آنے والا پورا واقعہ سنایا۔ فقالت آسیہ لفرعون، تو حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو، وَنُرَبِّيهِ عِندَنَا، ہم اپنے یہاں اس کی تربیت کریں گے۔ فامتثل، تو وہ بات مان گیا، وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ الْمَرَاضِعِ، اور دودھ پلانے والی عورتوں کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا۔ فَحَضَرْنَا، چنانچہ وہ سب حاضر ہوئیں۔ فَلَمْ يَمَسَّ ثَدْيَ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کسی کے بھی پستان کو نہیں چھوا، ان کا دودھ نہیں پیا۔ فقالت لہم اختہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کریں؟ قالوا، لوگوں نے کہا، ہاں، نعم، ہاں۔ فاحضرت امہ، چنانچہ ان کی بہن نے ان کی والدہ کو حاضر کر دیا۔ فاعطتہ ثدیہا، تو انہوں نے اپنا بستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ فرضعہا، انہیں دودھ پلایا۔ الی ان تم مدت الرضاع، یہاں تک کہ مدت رضاعت مکمل ہو گئی۔ فاعطوا امہ ما یکفیہا، تو انہوں نے ان کی والدہ کو اتنا مال دیا جو ان کے لیے کافی تھا۔ وترکتہ، ان کی والدہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ وذہبت، اور چلی گئی۔ عبارت، فلما تم عمرہ 40 سنة صار يأمر الناس بعبادة الله، فبينما هو مار في شوارع مصر إذ رأى رجلين يقتتلان أحدهما قبطي والثاني إسرائيلي من نسل يعقوب، فاستغاث الإسرائيلي بموسى فجاء ووكز القبطي في صدره فوقع ميتا، فتأسف موسى وطلب المغفرة من الله فغفر له۔ وفي اليوم الثاني رأى الإسرائيلي يتشاجر مع قبطي آخر فاستغاث بموسى فلم يغثه، ولما علم فرعون بما حصل من موسى قال من رآه فليقتله، فخرج موسى من مصر خائفا إلى أن وصل إلى أرض مدين فوجد بئرا والناس عليها مزدحمون لسقي غنمهم، ووجد من دونهم امرأتين تمنعان غنمهما من السقي حتى ينصرف الناس، فقال لهما لا تمنعا، وأخذ الغنم وسقاها لهما۔ ترجمہ، فلما تم عمره 40 سنة، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مکمل 40 سال ہو گئی، صار یأمر الناس بعبادت اللہ، تو لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دینے لگے۔
فبینما هو مار فی شوارع مصر، تو اسی اثناء میں جب وہ مصر کے شارع عام سے گزر رہے تھے، اذ رآ رجلین یقتتلان، اس وقت دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، احدہما قبطی، ان میں سے ایک قبطی تھا، والثانی اسرائیلی من نسل یعقوب، جبکہ دوسرا اسرائیلی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ فاستغاث الاسرائیلی بموسیٰ، چنانچہ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد طلب کی، مدد طلب کی۔ فجاء، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ووقظ القبطی فی صدرہ، اور قبطی کے سینے پر ایک گھونسا رسید کیا تنبیہ کی غرض سے، فوقع میتا، تو وہ مردہ ہو کر گر پڑا، فتأسف موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ بہت افسوس ہوا، وطلب المغفرۃ من اللہ، اور اللہ کریم سے مغفرت طلب کی، فغفر له، تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن، رأى الاسرائیلی یتشاجر مع قبطی آخر، پھر اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا، فاستغاث بموسیٰ، چنانچہ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، فلم یغثہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد نہیں کی۔ ولما علم فرعون بما حصل من موسیٰ، اور جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا علم ہوا، قال، تو کہا، من رآہ فلیقتلہ، جو شخص موسیٰ کو دیکھ تو وہ اسے قتل کر دے۔ فخرج موسیٰ من مصر خائفا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے مصر سے نکل گئے، الی ان وصل الی ارض مدین، یہاں تک کہ سرزمین مدین پہنچ گئے۔ فوجد بئرا، تو وہاں انہوں نے ایک کنویں کو دیکھا، والناس علیہا مزدحمون لسقی غنمہم، اس حال میں کہ لوگ اس پر اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین، اور لوگوں سے ایک طرف، لوگوں سے ورے دو لڑکیوں کو دیکھا، تمنعان غنمہما من السقی، جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے روکے ہوئے تھیں، حتی ینصرف الناس، لوگوں کے لوٹ جانے کی منتظر تھیں۔ فقال لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، لا تمنعا، تم دونوں مت روکو، واخذ الغنم، اور خود بکریوں کو لیا، وسقاہا لہما، اور انہیں ان دونوں کی خاطر سیراب کر دیا۔ ولما رجعتا الى شعیب اخبرتاه بموسیٰ، فقال ابوہما اذهبی واتینی به، فجاءته وكانت شديدة الحياء، وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما دخل على شعيب وقص عليه قصته قال لا تخف، ثم زوجه إحدى ابنتيه على شرط أن يرعى له الغنم 10 سنين، فقبل موسى وصار يرعى الغنم إلى أن أتم مدته، فاستأذن شعيبا في العودة إلى مصر فأذن له، فأخذ زوجته وولده وغنمه وسار إلى أن وصل إلى جبل الطور، فكلمه ربه وقال له إني أنا ربك، ثم قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فسأل موسى ربه أن يرسل معه أخاه هارون، فأجاب الله سؤاله، ثم إن هارون كان وزيرا عند فرعون، فأوحى الله إليه أن استقبل أخاك فإنه قادم إلى مصر، فقام وقابله فبشره بموسى بمشاركته له في الرسالة، ثم ذهبا إلى أمهما، وبعدها ذهبا إلى فرعون، وقالا له قل لا إله إلا الله وارجع عما أنت فيه، فقال لموسى إن كنت رسولا فأت بآية أي علامة، فرمى موسى عصاه فصارت ثعبانا، وأخرج يده من جيبه فصارت بيضاء كشعاع الشمس، وغير ذلك من الآيات كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، حتى صاروا يرون هذه الأشياء في مأكلهم ومشربهم۔ ترجمہ، ولما رجعتا إلى شعیب اخبرتاه بموسیٰ، اور جب وہ دونوں لوٹ کر اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتلایا،
فقال ابوہما، تو ان کے والد نے کہا، اذهبی واتینی بہ، جاؤ اور انہیں لے آؤ۔ فجاءتہ، تو ایک لڑکی ان کے پاس آئی، وکانت شدیدۃ الحیاء، اور وہ بہت شرمیلی تھی، وقالت لہ، اور ان سے کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں جو آپ نے ہماری خاطر بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ فلما دخل علی شعیب، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، وقص علیہ قصتہ، اور ان کے سامنے اپنا واقعہ بیان کیا، پورا قصہ بیان کیا، قال لا تخف، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا ڈرو مت، یعنی یہاں فرعون کا کوئی عمل دخل نہیں، آپ کو کسی ڈر کی ضرورت نہیں۔ ثم زوجہ احدی ابنتیہ، پھر ان سے اپنی ایک لڑکی کی شادی کر دی، علی شرط ان یرعی لہ الغنم 10 سنین، اس شرط پر کہ وہ 10 سال ان کی بکریاں چرائیں۔ فقبل موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، وَصَارَ يَرْعَى الْغَنَمَ إِلَىٰ أَنْ أَتَمَّ مُدَّتَهُ، اور بکریاں چرانے لگے یہاں تک کہ اپنی مدت مکمل کر لی۔ فَاسْتَأْذَنَ شُعَيْبًا فِي الْعَوْدَةِ إِلَىٰ مِصْرَ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپسی کی اجازت طلب کی۔ فَأَذِنَ لَهُ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ فَأَخَذَ زَوْجَتَهُ، چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی، وَوَلَدَهُ، اپنے اولاد، وَغَنَمَهُ، اور اپنی بکریاں لی، وَسَارَ، اور چل دیے، إِلَىٰ أَنْ وَصَلَ إِلَىٰ جَبَلِ الطُّورِ، یہاں تک کہ جبل طور پر پہنچے۔ فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو پروردگار سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، سو ان کے رب نے ان سے گفتگو۔ وَقَالَ لَهُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ ثم قال له، پھر ان سے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے کہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، سرکشی کر رکھی ہے، سرکشی پر آمادہ ہے۔ فسأل موسیٰ ربہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی، ان یرسل معه اخاہ ہارون، کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیں، یعنی پیغمبر بنا دیں۔ فاجاب اللہ سؤالہ، تو اللہ رب العزت نے آپ کی درخواست قبول کر لی۔ ثم ان ہارون کان وزیرا عند فرعون، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں وزیر تھے۔ فاوحى اللہ الیہ، تو اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی، ان استقبل اخاک، کہ اپنے بھائی کا استقبال کریں، فإنه قادم الی مصر، کیونکہ وہ مصر آ رہے ہیں۔ فقام وقابلہ، چنانچہ وہ تیار ہوئے اور ان سے ملاقات کی۔ فبشرہ موسیٰ بمشارکتہ لہ فی الرسالہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں رسالت میں شریک ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ثم ذهبا الی امہما، پھر وہ دونوں پہلے اپنی والدہ کے پاس گئے، وبعدها ذهبا الی فرعون، اور اس کے بعد فرعون کے پاس گئے، وقالا، اور دونوں نے اس سے کہا، قل لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ورجع عما انت فیہ، اور اس عقیدے سے باز آ جا جس میں تو مبتلا ہے۔ فقال لموسیٰ، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان کنت رسولا فاتی بآیت، اگر تم رسول ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، اے علامت، یعنی کوئی علامت دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ فرما موسیٰ عصاہ فصارت ثعبانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ وأخرج یدہ من جیبہ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان سے نکالا، فصارت بیضاء کشعاع الشمس، تو وہ آفتاب کی کرنوں کی طرح روشن ہو گیا۔ وغیر ذالک من الآیات، اور اس کے علاوہ دوسری نشانیاں، کالطوفان، جیسا کہ طوفان کا آنا، والجراد، ٹڈیوں کا آنا، والقمل، جوئیں پیدا ہونا، والضفادع، اور مینڈکوں کا آنا، والدم، اور خون کا ہونا، یہ سب نشانیاں وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہے۔ حتی صاروا یرون ہذہ الاشیاء، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو، فی مأکلہم، اپنے کھانے کی، ومشربہم، اور اپنے پینے کی چیزوں میں دیکھنے لگے۔ عبارت، فقال فرعون هو وقومه ان هذا لساحر فاحذر فرعون السحرة
وقال لهم ابذلوا ما عندكم من السحر مع موسى ففعلوا فرمى موسى عصاه فصارت حية وابتلعت جميع ما فعلوه فعند ذلك آمنت جميع السحرة وخروا لله سجدا فأمر فرعون بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل فرزوا بذلك ولم يرجعوا عن إيمانهم وكانوا 70 رجلا ثم أخذ موسى من آمن معه وسار فتبعه فرعون وجنوده ليهلكه ومن معه إلى أن وصلوا إلى البحر فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق وسار 12 طريقا ويبس الماء فدخل موسى وقومه فنزل فرعون وجنوده وراءهم فنجا موسى ومن معه وانطبق البحر على فرعون وجنوده فغرقوا أجمعين ثم أنزل الله التوراة على موسى فصار يأمر الناس وينهاهم بما فيها إلى أن توفاه الله وهو يقرأ في التوراة فقال فرعون هو وقومه تو فرعون اور اس کی قوم نے کہا ان ھذا لساحر بلا شبہ یہ جادوگر ہے فاحضر فرعون السحرة چنانچہ فرعون نے جادوگروں کو حاضر کیا وقال لهم اور ان سے کہا ابذلوا ما عندكم من السحر تمہارے پاس جادوگری کی جتنی بھی قدرت ہو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں صرف کر دو ففعلوا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا فرما موسیٰ عصاہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا فصارت حیتا تو وہ سانپ بن گیا وابتلعت جمیع ما فعلوه اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب کو نگل گیا فعند ذلك آمنت جمیع السحرة پس اس وقت تمام جادوگر ایمان لے آئے وخروا للہ سجدا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گر پڑے فامر فرعون بقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف جب یہ صورتحال فرعون نے دیکھی تو فرعون نے ان کے ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹنے وصلبہم فی جذوع النخل انہیں کھجور کی شاخوں پر لٹکا دینے کا حکم دیا یہ فرمان جاری کیا تو وہ سب جادوگر اس پر راضی ہو گئے وَلَمْ يَرْجِعُوا عَنْ إِيمَانِهِمْ اور اپنے ایمان سے باز نہ آئے وَكَانُوا 70 رَجُلًا اور ان کی تعداد 70 تھی ثُمَّ أَخَذَ مُوسَى مَنْ آمَنَ مَعَهُ وَسَارَ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مومنین کو لے چلے فَتَبِعَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ تو فرعون اور اس کے لشکریوں نے ان کا پیچھا کیا لِيُهْلِكَهُ تاکہ آپ کو وَمَن مَّعَهُ اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو ہلاک کر دیں اِلَىٰ أَنْ وَصَلُوا إِلَى الْبَحْرِ یہاں تک کہ وہ دریا پر پہنچ گئے فَضَرَبَ مُوسَى الْبَحْرَ بِعَصَاهُ فَانْفَلَقَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری فَانْفَلَقَ تو وہ پھٹ گیا وَصَارَ 12 طَرِيقًا اور 12 راستے ہو گئے وَيَبِسَ الْمَاءُ اور پانی خشک ہو گیا فَدَخَلَ مُوسَى وَقَوْمُهُ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا میں داخل ہو گئی فَنَزَلَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَرَاءَهُمْ پھر ان کے پیچھے ہی فرعون اور اس کا لشکر بھی اترا فَنَجَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ہمراہی تو نجات پا گئے وَانطَبَقَ الْبَحْرُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ اور فرعون اور اس کے لشکر پر دریا برابر ہو گیا فَغَرِقُوا أَجْمَعِينَ چنانچہ وہ سب کے سب غرق ہو گئے ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی فَصَارَ يَأْمُرُ النَّاسَ وَيَنْهَاهُمْ بِمَا فِيهَا تو وہ تورات کے حکم کے مطابق لوگوں کو حکم دینے لگے اور ان کو روکنے لگے إِلَىٰ أَن تَوَفَّاهُ اللَّهُ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي التَّوْرَاةِ یہاں تک کہ تورات پڑھنے کی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا حل لغات ملأ اس کی جمع املاء آتی ہے اشراف قوم طغا یطغو طغیا طغیانا الکافر صلہ ہو کفر میں غلو کرنا تخشب یتخشب تخشبا لکڑی کے مانند ہونا لکڑی کی طرح ہو جانا السحرۃ یہ ساحر کی جمع ہے جادوگر وزرائہ یہ وزیر کی جمع ہے وزیر تابوتن تابوت صندوق کو کہتے ہیں برصاء
برسا مرض برس والی عورت، بریسا یبرس برسن برس کی بیماری والا ہونا، ونربیہ ربا یربی تربیتن باب تفعیل سے تربیت کرنا، مراضع یہ مرضعن کی جمع ہے دودھ پلانے والی عورتیں، شوارع شارعتن کی جمع ہے سڑک عام راستہ، قبطیون یہ قبط کی طرف منسوب ہے، یہ مصر کا ایک قبیلہ ہے، فاستغاث استغاث یستغیث استغاثتاً مدد طلب کرنا، وکز یکز وکزن مکہ مارنا، یتشاجر تشاجر یتشاجر تشاجرن باب تفاعل سے جھگڑا کرنا، باہمی تنازع کرنا، مدین ایک شہر کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کے نام سے موسوم ہے، مزدحمون ازدحم یزدحم ازدحاما بھیڑ لگانا رش لگانا، قادم آنے والا، قدیم الی مکان یقدم قدوما کسی جگہ آنا، ثعبان اس کی جمع ثعابین آتی ہے، ازدہا، الجراد واحد جرادتن آتی ہے ٹڈی، وابتلعت ابتلع یبتلع ابتلاعا نگل جانا نگل گیا، وخروا سجدے میں گر پڑے، جذوع النخل جذوع یہ جزع کی جمع ہے درخت کا تنا، فانفلق انفلق ینفلق انفلاقا باب انفعال سے پھٹ جانا،